ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وعطشہم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشقى الاولین عاقر الناقہ واشقى الآخرین الذی یطعنک یا علی۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ محترم اور معزز سامعین، جس حدیث پیغمبر کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ معروضات، تاریخ کی کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ ماہ مبارک رمضان کے بابرکت لمحات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان بابرکت لمحات کو مزید پربرکت بنانے کے لیے ہم سب پیروان ولایت حقہ، محبان اہل بیت، چراغ مدحت اہل بیت کے پروانے، فضائل اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے ایمان کو مزید منور کرنے کے لیے آج ہم سب فرش عزائے مولائے کائنات پر جمع ہوئے ہیں، تاکہ ان بابرکت لمحات کو ذکر علی سے مزید پربرکت بنایا جا سکے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ شاد و آباد رہیں، شاد و آباد رہیں، فرش عزا بچھانے والے شاد و آباد رہیں، فرش عزا پر بیٹھنے والے شاد و آباد رہیں، ذکر اہل بیت سن کر خوشی کا اظہار کرنے والے۔ خدا سلامت رکھے مدرسہ صاحب الزمان کے تمام اراکین کو، تمام طلباء کو کہ جو ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور مومنین کو عبادت کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان تمام کی خدمات کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اور ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر عظمت اہل بیت پر ایک نعرہ صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین محمد ناصر الدین نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو تحریر فرمایا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم اصحاب کے درمیان میں ہیں کہ ایک مرتبہ شمس نبوت نے فرط محبت سے قمر امامت کو دیکھا اور سرکار رسالت نے مولا کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا علی، یہ بتائیے کہ اولین میں سے شقی ترین کون ہے؟ مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار رسالت نے پھر سوال کیا، ابوالحسن، یہ بتائیے کہ آخرین میں سے شقی ترین کون ہے؟ مولا کائنات نے پھر وہی جواب دیا، اللہ کا رسول اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے اور فرمایا، اشقى الاولین عاقر الناقہ،
گزشتہ لوگوں میں سے سب سے شقی ترین وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے نبی حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے قیدار۔ یہ بہت سو نے قدار بھی لکھا ہے۔ وَأَشْقَى الْآخَرِينَ الَّذِي يَطْعَنَكَ يَا عَلِي، اور آخرین میں سے شقی ترین انسان اے علی وہ ہوگا کہ جو آپ کو زخمی کرے گا، جو آپ کے سر پر تلوار لگائے گا۔ آج 20 ماہ مبارک رمضان ہے، کل کا جو دن گزرا ہے وہ ضربت مولا کائنات کا دن تھا۔ اسی حوالے سے تاریخ کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھ لیں عظمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، آپ روزے سے ہیں اور اس وقت بالکل آخری منزل میں ہیں، لیکن یہ ذکر اہل بیت ہے کہ جو ہر طرح کی سستی اور کاہلی کو ہی دور نہیں کرتا، بلکہ یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ ذرا سے حوصلوں کو بلند کر دیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پوری عقیدت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا کائنات کو نبی کریم بتا رہے ہیں کہ شقی ترین انسان وہ ہوگا کہ جو آپ کو قتل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یہ تو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، ان سے پوچھے کہ کون ہے مولا کائنات کا قاتل، تو یہ بھی بتا دیں گے ابن ملجم ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، طلاب ذوی الاحترام کا مجمع ہے، کہ ابن ملجم کیا ابتدا سے شقی ترین تھا یا بعد میں شقی ترین ہوا؟ جس نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے یقیناً وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ پہلے کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہو گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ابن ملجم اپنے دور کا متقی انسان تھا۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں، اپنے عقیدہ پیش نہیں کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ابن ملجم اپنے دور کا متقی انسان تھا، عابد و زاہد تھا، شب زندہ دار تھا، اور محبت علی کا بے پناہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، روایت شاہد ہے کہ جب قتل عثمان ہوا اور علی مرتضیٰ نبی کے بلا فصل خلیفہ کو ظاہری خلافت ملی، میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں عزیزان گرامی، علی خلیفہ بلا فصل ہیں، توجہ ہے اب حضرات کی، علی خلیفہ بلا فصل ہیں، جو اس بات کا انکار کرے وہ جہنم سے بلا فصل ہے۔ علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ باغ فدق کے لٹیرے اور چوروں کو خلیفہ کہنا خود لفظ خلیفہ کی توہین ہے۔ لفظ خلیفہ، خلیفہ رسول ایک ایسا لفظ ہے جو یا تو علی کو زیب دیتا ہے یا اولاد علی کو زیب دیتا ہے۔ یہ لفظ مکہ اور مدینہ کے نہ کسی کافر کو زیب دیتا ہے، نہ کسی منافق کو زیب دیتا ہے، نہ کسی مشرک کو زیب دیتا ہے، نہ کسی بھیڑ اور بکری کو زیب دیتا ہے، نہ یہ ایسا لفظ ہے جو صرف حیدر کرار کو زیب دیتا ہے، کسی فرار کو زیب نہیں دیتا۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ شب زندہ دار، صدقے کی کھجوریں کھانے والے آج ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے فلاں 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 وہ بھی خلیفہ رسول تھے۔ اگر تھے تو آپ گفتگو نہ کیجئے، دعویٰ نہ کیجئے، دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کیجئے۔ ہم شیعان حیدر کرار ابنائے دلیل ہیں، آپ دلیل لے آئیے، ہم مان لیں گے، مگر دلیل تو پیش کیجئے۔
ہم بغیر دلیل کے نہ کوئی بات کہتے ہیں نہ کوئی بات تسلیم کرتے ہیں. آپ دلیل لے آئیے, سنیے. ہم جو علی مرتضیٰ کو اپنا مولا مانتے ہیں, مولا المومنین مانتے ہیں, وہ اس لیے کہ ہمارے پاس مستحکم دلیل ہے. غدیر خم کے میدان میں منبر غدیر سے محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو یوں بلند کیا, اس طرح بلند کیا کہ خود کو چھپایا, علی کو دکھایا. اے سبحان اللہ, اے سبحان اللہ. خود کو چھپایا, علی کو دکھایا, اور دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد جب پورا مجمع علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا تو نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں یہ علی آج سے اس کے مولا ہیں. اگر نبی کریم یہیں پر اپنی گفتگو کو روک دیتے تب بھی ہماری تفہیم کے لیے کافی تھا. دنیا پر آشکار ہو چکا تھا, عیاں ہو چکا تھا کہ علی محمد کے وصی ہیں, مگر نبی نے گفتگو کو نہیں روکا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد دعا کی اللہم والے من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ والغن من نسب لہ من الاولین والآخرین. پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. خوش نصیب ہیں آپ حضرات جن کے سینے ولایت اہل بیت سے منور ہیں, جن کے دل میں علی کی محبت ہے, ان سے پروردگار بھی محبت کرتا ہے. مولا سلامت رکھے. پروردگار تو محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. وانصر من نصرہ, تو مدد اس کی کرنا جو علی کی مدد کرے. واخذل من خذلہ, اور تو اس کو چھوڑ دے پروردگار جو علی کو چھوڑ کر فرار ہو جائے. والعن, یہ آخر میں نبی کریم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا عام دعا نہیں ہے. ہماری دعا بین القبول والرد ہوتی ہے, چاہے تو قبول ہو جائے چاہے تو رد کر دی جائے, مگر نبی جب کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. یہاں پر نبی کریم دعا کر رہے ہیں والعن من نسب لہو من الاولین والآخرین. پروردگار جو بھی علی سے دشمنی رکھے تو اس کے اوپر لعنت کر. اس دعا سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علی کے دشمن پر لعنت کرنا خدا کی سنت بھی ہے, نبی کی سنت بھی ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. دشمن علی پہ لعنت کرنا سنت خدا و رسول ہے, بدعت نہیں ہے. مگر لوگ ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں, ایسا نہ کیجئے ویسا نہ کیجئے, لعنت نہ کیجئے, یہ غلط ہے. کبھی کبھی تو قتل کی دھمکیاں بھی مل جاتی ہیں ہم لوگوں کو, مگر ہم ڈرتے ہیں نہیں, خوف ہوتا ہے ہم کو نہیں. کیوں؟ علی کے چاہنے والے مرنے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم تو موت کو موت سمجھتے نہیں, بلکہ موت کو ہم تو علی سے ملاقات کا بہانہ سمجھتے ہیں. موت سے ہم ڈرتے ہی نہیں. تاریخ شاہد ہے, تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم. صرف منبر سے ہی مدحت نہیں کرتے ہم لوگ, تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم. آپ کی مرضی جیسے سن لیجئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ روزے میں آپ اتنا ہی بول رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو. لیکن ذرا ذکر علی کے اوپر اپنی عقیدتوں کو ذرا تھوڑا سا جوان کر دیجئے گا, اس لیے کہ علی کے چاہنے والے کبھی بوڑھے ہوتے بھی نہیں ہیں. یہاں اگر کمر جھک جائیں تو یا علی کہہ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو حبیب جیسا حوصلہ ہمیں ملنے لگتا ہے. توجہ کیجئے گا کہ تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم. صرف منبر سے ہی مدحت نہیں کرتے ہم لوگ. لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے اوپر لعنت کرتے ہیں, فلاں پر لعنت کرتے ہیں. بھئی لعنت ہم نہیں کرتے, کردار ہی ایسے ہیں. تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم. مولانا حسین صاحب آخری فر تک, تختہ مولانا سلمان صاحب کہ تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم. صرف منبر سے ہی مدحت نہیں کرتے ہم لوگ,
بعض کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے، ورنہ ہر ایک پہ لعنت نہیں کرتے ہم لوگ۔ آپ اچھے کردار لے کے آئیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ مانیں، ہم ابنائے دلیل ہیں، دلیل پیش کیجئے، ہم مان لیں گے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ ولایت علی کا کمال ہے، ذکر علی کا کمال ہے کہ بات کہیں سے نکلی اور کہیں تک پہنچ گئی۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ ابن ملجم ایک متقی زاہد و عابد، تاریخ پیش کر رہا ہوں، پھر میں لفظوں کو تکرار کر رہا ہوں، عقیدہ نہیں ہے میرا، تاریخ میں ہے۔ زاہد انسان تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، شب زندہ دار تھا، محبت علی کا بے پناہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب مولا کائنات ظاہری خلافت کے اوپر آئے تو مولا کائنات نے جہاں جہاں آپ کے گورنر تھے، تمام ملکوں میں، تمام شہروں میں، وہاں پر کسی کو اسی جگہ پر برقرار رکھا اور کسی کو معزول کر دیا۔ یمن کا گورنر جس کا نام نے تاریخ نے لکھا ہے حبیب کے پاس خط لکھا، حبیب ہم تمہیں برقرار رکھتے ہیں اسی عہدے پر، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اہل یمن سے ہماری بیعت لو۔ بیعت لی گئی، پیغام میں اور کیا تھا، جب ہماری بیعت لے چکو تو اس کے بعد اپنے علاقے کے جو سب سے زیادہ باوثوق اشخاص ہوں، دیندار ہوں، متقی ہوں، ان کو 10 لوگوں کو میری خدمت میں روانہ کیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حبیب نے 100 لوگوں کا انتخاب کیا، 100 میں 70 کا انتخاب کیا، 70 میں سے 30 کا انتخاب کیا، 30 میں سے 10 کا انتخاب کیا، اور ان 10 افراد کو مولا کائنات کی خدمت میں بھیجا۔ جب مولا کائنات کی خدمت میں یہ گروہ آیا تو جناب اسبغ بن نباتہ مولا کائنات کے مشہور صحابی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ وفد مولا کائنات کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا اور یکے بعد دیگرے یہ مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ جیسے ہی ابن ملجم مولائے متقیان کے سامنے آیا تو ایک مرتبہ مولائے متقیان نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ جناب اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ آنے والا کہتا ہے اسمی عبد الرحمن، مولا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ مولا نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ مولا میرے باپ کا نام ملجم ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں مرادی انت، کیا تو مرادی ہے؟ مولا کائنات جانتے ہیں مگر یہاں پر ہمیں بتانے کے لیے وضاحت کر رہے ہیں، ارے جو علی پتھر میں رہنے والے کیڑوں کی غذا تک سے واقف ہو کہ ان کو کب کیا پہنچانا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابن ملجم کی حقیقت کیا ہے۔ مرادی انت، کیا تو مرادی ہے؟ وہ کہتا ہے نعم یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، ہاں جیسا آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہوں۔ جناب اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فوراً اپنی زبان کے اوپر کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ویضرب احدى یدیہ علی الاخری۔ مولا متقیان کے بارے میں جناب اسبغ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا کائنات اپنی زبان پر کلمہ استرجاع بھی جاری کر رہے تھے اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر مار کر بار بار کہہ رہے تھے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب سارے بیعت کر چکے، مولا کائنات نے ان کو نصیحتیں کی، نصیحتیں کرنے کے بعد جیسے ہی مولا نے انہیں اجازت دی، یہ 10 کے افراد جب چلنے لگے، مولا کائنات نے ابن ملجم کو آواز دی، ادھر آؤ، دوبارہ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ وہ لوٹا، مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کی، بیعت کر کے نکلنا چاہتا تھا، مولا کائنات نے پھر آواز دی، پھر آؤ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ پھر وہ واپس لوٹا، ہاتھوں پر مولا کائنات کے بیعت کی۔ جب بیعت کر چکا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، پوری دنیا جانتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں، آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہوں، اور صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت
محبت کرتا ہے اور ہر اس انسان سے میں دشمنی رکھتا ہوں جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، مگر اے میرے مولا مجھے ایسا شک ہو رہا ہے جیسے آپ میرے بارے میں شک کر رہے ہوں۔ میرے مولا بتائیے تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا، اے ابن ملجم، ان قریب تم ہماری بیعت کو توڑ دو گے اور یہ تمہاری تلوار ہمارے سر پہ آئے گی۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، خوف زدہ ہو گیا، پسینے آنے لگے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، مولا کائنات کے سامنے رکھا، اے علی اگر ایسا ہے تو آپ مجھے ابھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیجئے، نہ وہ وقت آئے گا نہ یہ گناہ عظیم مجھ سے ہوگا۔ مولا نے مسکرا کر کہا، ابن ملجم، ہمارے یہاں پر جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی، آنے دو اس وقت کو۔ چلا گیا کون؟ ابن ملجم، مولا کائنات سے محبت کا وعدہ کرتے ہوئے مولا کائنات کی بارگاہ سے نکل گیا۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، بس ایک جملہ کہنے کے بعد بہت کچھ چاہتا تھا کہ آج ابن ملجم کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابن ملجم مولا کائنات کا چاہنے والا، شب زندہ دار، متقی اور پرہیزگار مگر تھا، بعد میں کیا ہوا؟ اشقل آخرین کا لقب مل گیا اس کو۔ کیسے ہو گیا؟ اتنا علی کا چاہنے والا، جب بدبختی آئی اور بدبختی نے اس کو گھیرا تو وہ دشمن دوست سے دشمن ہو گیا، اس کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی دور حاضر میں بھی آپ کو کوئی ایسا نظر آئے کہ جو پہلے علی کی محبت میں قصیدے پڑھتا تھا، علی کے فضائل پیش کیا کرتا تھا، علی کا نام اپنی زبان پہ لیتا تھا، اور اب اگر اس کی زبان پر علی کے دشمنوں کی مدح و ثنا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کل علی کا چاہنے والا تھا یا نہیں تھا، مگر آج علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ تاریخ ابن ملجم، آخری جملہ کہہ رہا ہوں جانے گرامی، تاریخ ابن ملجم نے روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ دیکھو یہ کمال نہیں ہے کہ کوئی ابتدا میں علی کے قصیدے پڑھے، کمال یہ ہے کہ مرتے دم تک کس حال پر رہا۔ آج مجھے تعجب ہے کوئی ایسے انسان کو بھی اپنا رہنما اور قائد مان رہے ہیں جو نہ صرف یہ کہ علی کے دشمنوں کے قصیدے پڑھتا ہے بلکہ علی کے دشمنوں کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے۔ اب ایسا انسان کوئی بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے تاریخ ابن ملجم کو سامنے رکھنے کے بعد کہ ماضی نہ دیکھو کہ کل کیا تھا، آج دیکھو کہ کس کو اپنا رہبر مان رہا ہے، علی کو آئیڈیل مان رہا ہے یا دشمن علی کو آئیڈیل مان رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ فتوحات کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ فلاں صاحب بڑے شجاع، بڑے بہادر تھے، انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ جب عدالت کی بات آتی ہے تو امیر شام کا ذکر ہوتا ہے، سخاوت کی بات آتی ہے تو امیر شام کا ذکر ہوتا ہے۔ صدقے کی کھجوریں کھانے والے یہ کب سے مالدار بن گئے؟ باغ فدق لوٹ کر جنہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی سخاوت کو ظاہر کیا وہ اور ہیں، اور جن کا باغ فدق تھا وہ اور ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ شقی ترین انسان جو کل تک مولا کائنات کا چاہنے والا تھا، وہ وقت بھی گزرا کہ مولا کائنات کی پیشن گوئی پوری ہوئی، قتل کے ارادے سے اپنے وطن سے چلا، کوفہ میں داخل ہوا، 20 شعبان المعظم کو یہ کوفے میں داخل ہوا۔ آنے کے بعد جو ہم فکر لوگ تھے، یہ بھی تاریخ کا المیہ ہے عزیزان گرامی، کہ جب ہم فکر لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کوفے میں داخل ہوا، بہت سے خاندان ایسے تھے جو علی سے دشمنی رکھتے تھے۔ کس وجہ سے؟ علی کی عدالت کی وجہ سے، اور انہی میں سے ایک خاندان تھا اشعث کا خاندان۔ پورا خاندان بدبخت خاندان، بد نصیب خاندان۔ باپ علی کے مقابلے میں آیا، بیٹی امام حسن کے مقابلے میں آئی، بیٹا جناب امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ اسی کی بیٹی جعدہ بنت اشعث
جس نے امام حسن کو زہر دیا، اسی کا بیٹا محمد ابن اشعث جس نے جناب مسلم کو گھیرنے کے بعد ابن زیاد کے حوالے کیا اور پھر کربلا میں امام حسین کے سامنے آیا۔ یہی بدبخت انسان اشعث نبی کریم کے دور میں ایمان لے کے آیا، مگر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مغالطہ ہے، یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ بڑا فرق ہے عزیزان گرامی اسلام لانے میں اور استسلام ہونے میں۔ یہ اسلام نہیں لایا تھا، یہ استسلام لایا تھا، اور جیسے ہی نبی کریم کی آنکھ بند ہوئی اس کا کفر کھل کے سامنے آ گیا، واپس پلٹ گیا، خلیفہ اول کا دور آیا، پتہ چلا کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، ان کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، خلیفہ کے سامنے لایا گیا، مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی مولائے کائنات پر نظر پڑی خوف طاری ہو گیا، پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لیا۔ اسی لیے میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ اسلام صرف تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام کی نشر و اشاعت میں 3 چیزیں رئیسی کردار رکھتی ہیں۔ پہلا ہے اخلاق محمد، دوسرا ہے شجاعت علوی، اور تیسرا ہے مال خدیجہ۔ پہلے علی کے تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا تھا، آج جب علی کے سامنے آیا مرتد سے پھر مسلمان ہو گیا، ہو تو گیا مگر دل میں علی کی محبت نہیں تھی، علی سے بغض تھا۔ وہ بغض کب نکلا؟ خوارج کا دور آیا، ابن ملجم بھی خوارج میں سے ہے، یہ بھی خوارج میں سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے، قتل کی پوری تیاریاں ہوئی، قطامہ کو اپنے ساتھ ملایا گیا۔ یہ 3 ابرز تھے جو مولائے کائنات کی قتل کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تیاریاں مکمل ہوئیں، شب 19 آئی، اپنی اس تلوار کو لے کر جس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل اس ملعون نے اس کو زہر میں ڈبویا تھا، کوئی کہتا ہے کہ 40 دن تک ڈبویا تھا، مگر خود ابن ملجم کہتا ہے کہ جب جناب ام کلثوم کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، آواز کانوں میں آئی، کسی سے پوچھا یہ کون خاتون ہے جو گریہ کر رہی ہے، یا علی کہہ کر، یا بابا کہہ کر، تو ایک مرتبہ کسی نے بتایا یہ علی مرتضیٰ کی چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ایک مرتبہ ابن ملجم کہتا ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا کے لیے دعا کریں، اے بھائی حسن آپ طبیب کا اہتمام کریں، ان کو بتا دے کہ ان کے بابا پہ میں نے ایسی تلوار کا وار کیا ہے کہ اس سے کوئی زندہ بچ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک ہی تلوار مختلف اوقات میں سارے کوفے والوں کو ماری جائے تو پھر بھی کوئی زندہ نہیں بچے گا، میں نے ایسے زہر کا استعمال کیا ہے۔ یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ مستقل طور پر اس نے اس تلوار کو زہر کے اندر ڈبوتا رہا۔ جب وہ تلوار زہریلی ہو گئی، مولائے کائنات کے قتل کے ارادے سے مسجد کوفہ میں آیا، انتظار دیکھنے کے بعد لیٹا تو آنکھ لگی، سو گیا۔ مولائے متقیان اپنے بیت الشرف سے نکلنے کے بعد ابھی چاہتے ہیں کہ اپنے دروازے سے باہر آئیں کہ مرغابیوں نے دامن تھام لیا اور چیخ کر کہہ رہی تھی ابو الحسن، اے ہمارے آقا، اے میرے مولا، آپ جا رہے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ مولا حسن کو آواز دی، بیٹا حسن ان کے لیے کھانے اور پانی کا اہتمام کرنا، اگر نہ کر سکو تو ان کو راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ چند قدم اور آگے بڑھے، دروازے سے نکلنا چاہتے ہیں، زنجیر در نے دامن تھام لیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ زنجیر در سے گریہ کی آواز آ رہی تھی اور شاید کہ زبان بے زبانی سے زنجیر در کہہ رہی ہو، مولا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے گا، مگر مولا ہیں جو اپنا وعدہ نبھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مولائے کائنات بیت الشرف سے نکلے، مسجد کوفہ میں پہنچے، جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو جگایا، اور جگانے کے بعد مولائے کائنات خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ نماز کا وقت قریب ہوا، گلدستہ اذان پر پہنچے اور ایک مرتبہ صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا کوفے والو، یہ علی کی آخری اذان ہے، آج کے بعد علی کی آواز سننا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ علی کی آواز بلند ہوئی، لوگ جوق در جوق اپنے گھروں سے نکلنے لگے، مسجد کی طرف آنے لگے۔ وضو کرنے کے بعد صفیں مرتب ہوئی، مولائے کائنات نماز پڑھانے کے لیے مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے، قیام و رکوع کی منازل طے کرتے ہوئے سید الوسین جیسے ہی سجدے میں پہنچے،
ایک مرتبہ اس اشق الآخرین نے، شقی ترین انسان نے ایک مرتبہ تلوار کا ایسا وار کیا کہ مولا کائنات کا سر شکافتہ ہو گیا۔ مولا کائنات ایک مرتبہ تڑپنے لگے، خاک زمین کو اٹھایا، اپنے زخم میں ڈالا اور ایک مرتبہ کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور ایسے عالم میں بھی مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن سے کہا میرے لال آگے بڑھیے، نماز کو مکمل کیجئے۔ یہ ہے علی کہ ایسی حالت میں بھی نماز کا اہتمام کرا رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، بیٹوں نے اپنے باپ کو ایک قالین کے اوپر رکھنے کے بعد بڑے احترام سے اٹھایا، احترام کے ساتھ بیت الشرف کی طرف لے کر چلے۔ جیسے ہی قریب پہنچے ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسن ان چاہنے والوں سے کہہ دیجئے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ مولا کہتے ہیں بابا یہ سب تو ہمارے چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت میں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن میں بھی جانتا ہوں سب میرے چاہنے والے ہیں، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے جب میری لاڈلی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی، بلند آواز سے گریا کرے گی۔ ارے میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے مولا، اے میرے آقا، یہ کوفہ ہے، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کے کانوں میں آپ کی بیٹی کی آواز جائے۔ اے میرے مولا ذرا سا 61 ہجری میں کربلا میں آ کر دیکھیے یہی زینب و ام کلثوم ہے، منادی ندا کر رہا ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ ظالم آگے بڑھے، زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھیننے لگے۔ زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا اے میرے پردے کے محافظ، مدینے سے بڑی شان سے لایا تھا، اے پاک شبر چادر چھین رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں۔ اے میرے مولا ذرا کربلا میں دیکھیے، آپ کی پوتی ہے، کم سن بچی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، شمر تماچے مار رہا ہے، سر پر مقنا و چادر نہیں، اپنے چچا کو پکار رہی ہے چچا عباس، چچا عباس آئیے، شمر تماچے مار رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔